بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک بار پھر ایک بڑی مزاحمتی تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے دوستو، جس کی منظوری خود عمران خان نے خود دی ہے۔ لیکن اس بار کی تحریک میں ایک نیا عنصر عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان خان کی ممکنہ شمولیت ہے، جس کے ملکی سیاست اور تحریک انصاف پر پڑنے والے اثرات کی بعد گشت پاکستان کی سیاست سمیت سوشل میڈیا پر بھی زور و شور سے جاری ہے۔ چند سوشل میڈیا صارفین نے اس بحث میں موروثی سیاست پر بات کی تو چند نے قاسم اور سلیمان کا موازنہ بے نظیر بھٹو اور مریم نواز سے کرتے ہوئے کہا کہ دونوں نے ہی اپنے والد کی اسیری کے بعد یعنی قید کے بعد سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ یاد رہے دوستو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی قید کے دوران بے نظیر بھٹو نے سیاسی طور پر متحرک ہوئی تھی اور بعد میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی باغ ڈور سنبھال لی تھی۔ آج ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ ادھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز بھی اب پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی بیٹھی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایسی اور مثالیں بھی دوستوں موجود ہیں، تاہم اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ قاسم اور سلیمان سیاسی طور پر کس طرح اور کتنے متحرک ہوں گے۔ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران بھی ان کا کسی قسم کا کوئی سیاسی کردار دوستوں سامنے نہیں آیا تھا، تاہم گزشتہ چند دنوں میں انہوں نے سوشل میڈیا پر عمران خان کی قید سے متعلق بات چیت کی ہے اور چند انٹرویو بھی دیے ہیں۔ ایسے میں دوستو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا عمران خان کے بیٹے اپنے والد عمران خان کی جماعت کو ایک بڑی تحریک چلانے میں مدد دے سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ ان کی ممکنہ آمد سے تحریک انصاف پر کیا اثرات پڑیں گے۔ قاسم اور سلیمان کے بارے میں پہلا بیان عمران خان کی بہن علیمہ خان نے دیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ قاسم اور سلیمان نے خود کہا ہے کہ پہلے وہ امریکہ کا رخ کریں گے اور وہاں جا کر بتائیں گے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے بعد وہ پاکستان آئیں گے اور وہ اس احتجاجی تحریک میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ دوسری طرف نون لیگ کے رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان کے بیٹوں نے پاکستان میں کسی قسم کی تحریک میں شمولیت اختیار کی تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، جبکہ تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ قاسم اور سلیمان کی حفاظت کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی اسے خطرے میں ڈالنا چاہیے۔ دوستو اگر عمران خان کے بیٹے تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو اس سے بہت فرق پڑے گا اور کارکنان کو نیا جذبہ بھی ملے گا۔ تاہم کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت عمران خان کے بیٹوں کا پاکستان آنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ عمران خان کے بیٹوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہوگا، ان کے ایسی صورتحال میں FIA ایئرپورٹ سے ہی ان کا ویزا منسوخ کر سکتی ہے۔ گرفتاری سے متعلق پر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ محض ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ڈرامے کیے جا رہے ہیں۔ دوستو عمران خان کی بہنیں پہلے ہی صفحے اول میں کھڑی ہیں اور اب ان کے بیٹوں کے کردار اور مستقبل کی سیاست پر زور و شور سے باتیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان کے بیٹے چونکہ سمندر پار رہتے ہیں تو پاکستانیوں کو بھی وہ متحرک کر سکتے ہیں جو باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں۔ عمران خان کے بیٹے برطانوی اشرافیہ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی وہاں فیصلہ سازوں پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر تمام تر نئی رکاوٹوں کے باوجود بھی وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو یہاں کے شدید موسم اور عجیب حالات میں ان کے لیے سیاسی تحریک چلانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس وقت PTI رہنماؤں پر متعدد مقدمات قائم ہیں اور ریاست مزید بھی سخت رویہ رکھے ہوئے ہے، تو ایسی جماعت کی قیادت ایک چیلنج سے بھی کم نہیں ہوگی۔ دوستو احتجاجی تحریک کا تعلق عوام کے موڈ پر ہے۔ اگر روزانہ اچانک مگر تسلسل سے لوگ بڑی تعداد میں نکلتے رہیں گے تو پھر ہی کہیں یہ احتجاج رنگ لا سکتا ہے۔
ورنہ ایسی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں صرف لوگ 26 تاریخ کو نکلیں اور پھر 27 تاریخ کو مڑ کر ان کا پتہ بھی نہ چلے کہ وہ کدھر گئے ہیں، حتیٰ کہ اس احتجاج کو لیڈ کرنے والے کا بھی پتہ نہ چلے کہ وہ پہاڑوں سے گزرتا ہوا دوبارہ اپنے گھر بھی پہنچ جائے۔ تو ایسی تحریک کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ موروثیت کی سیاست شاید دوستو تیسری دنیا کے ممالک اور خاص طور پر جنوبی ایشیائی ممالک میں ایک جانا پہچانا تصور ہے۔ پاکستان کی سیاست میں بھی موروثیت کی بحث پرانی ہے۔ قائد اعظم کے بعد ان کی بہن فاطمہ جناح سیاسی منظرنامے پر نمودار ہوئیں اور ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن میں حصہ لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء الحق کے مارشالہ میں جیل جانا پڑا تو ان کی اہلیہ نصرت بھٹو اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے احتجاجی تحریک کی قیادت کی۔ مسلم لیگ نون میں نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف اور اب مریم نواز جیسی مثالیں بھی موجود ہیں۔ ادھر ANP میں خان عبدالغفار خان جو باچا خان کے نام سے مشہور ہوئے، ان کے خاندان نے بھی پارٹی کی قیادت کی۔ انڈیا میں پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے بعد ان کی بیٹی اندرا گاندھی وزیر اعظم بنی، جن کو مارنے کے بعد ان کے بیٹے راجیو گاندھی بھی ملک کے وزیر اعظم بنے۔ آج کانگریس جماعت کی قیادت ان کے بیٹے راہل گاندھی کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی پہلے ملک کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان کو مارنے کے بعد ان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد سیاسی طور پر متحرک ہوئیں اور حال ہی میں طویل عرصے برسر اقتدار رہنے کے بعد ان کی حکومت کا تختہ ایک بڑی احتجاجی تحریک کے بعد الٹا دیا گیا۔ موروثیت سیاست دوستو عمران خان ابھی سیکھ رہے ہیں، کیونکہ دوستو صرف یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر فیصلہ کن مرحلے پر لڑائی کے لیے بھروسہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اپنے ہی خاندان کے لوگ، اور ایسے وقت میں جب آپ مشکل میں گھرے ہوئے ہوں۔ اگر عمران خان کے بیٹے بھی سیاست میں حصہ لیتے ہیں یا احتجاجی تحریک میں حصہ لیتے ہیں تو عمران خان کی سیاست بھی موروثیت کی طرف چل نکلے گی۔ جب عمران خان کا سارا خاندان اپنی اس تحریک میں شامل ہو جائے گا تو وہ کسی اور کو مرکزی حیثیت اختیار کرنے نہیں دیں گے۔ لازمی بات ہے دوستو، پھر جماعت کا کٹھا چھٹا جو بھی ہے وہی ہوں گے۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے قاسم خان اور سلیمان خان کو پاکستان آنے پر گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے بچوں کو اپنے والد عمران خان سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، وہ قریب 2 سال سے جیل میں تنہائی کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر وہ ان سے ملنے آئیں گے تو انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ کسی جمہوریت یا فعال ریاست میں نہیں ہوتا، یہ سیاست نہیں، ذاتی انتقام ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے کہا ہے کہ میرے والد اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اب 700 دن سے زائد عرصہ جیل میں گزار دیا ہے، جن میں سے زیادہ تر وقت انہیں تنہائی میں رکھا گیا۔ انہیں اپنے وکلا تک رسائی نہیں دی جاتی، نہ ہی خاندان سے ملاقات کی اجازت ہے۔ وہ اپنے بچوں سے مکمل طور پر کٹ چکے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ذاتی ڈاکٹر بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ انصاف نہیں، یہ ایک ایسے شخص کو تنہا کر کے توڑنے کی کوشش ہے جو قانون کی حکمرانی، جمہوریت اور پاکستان کے لیے کھڑا ہے۔ سعودی حکومت نے ایک نیا قانون منظور کر لیا ہے جس کے تحت اب غیر ملکی شہری ریاض اور ساحلی شہر جدہ میں جائیدادیں خرید سکیں گے۔ یہ فیصلہ سعودی حکومت کی معیشت کو متنوع بنانے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے ویژن 2030 کا دوستو ایک حصہ ہے۔ اس فیصلے کے بعد سعودی ریئل اسٹیٹ سٹاکس میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ سعودی ریئل اسٹیٹ جنرل اتھارٹی جلد کچھ نہ کچھ اس کی تفصیلات جاری کرے گی۔ سعودی حکومت کا مقصد نہ صرف غیر ملکی سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنا ہے بلکہ اپنے شہریوں کو بھی ملک میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینا ہے تاکہ وہ دبئی اور دیگر بیرون ملک مقامات کی بجائے اپنی دولت سعودی عرب میں خرچ کریں۔ دبئی اب بھی خلیجی ممالک میں دوستو پراپرٹی خریداری کا سب سے بڑا مرکز ہے، جہاں صرف 2024 میں گھر کی قیمتوں میں 19% اضافہ ہوا۔ تاہم سعودی عربیہ بھی اب اس دوڑ میں شامل ہو چکا ہے۔
روس نے یوکرین کے خلاف جنگ کے دوران دوستو اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ کر دیا، جس میں ایک ہی رات میں ریکارڈ 728 ڈرون استعمال کیے گئے۔ یہ حملہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کو مزید دفاعی ہتھیار فراہم کرنے کے وعدے اور روسی صدر پوٹن پر براہ راست تنقید کے بعد کیا گیا۔ یہ حملہ دوستو حالیہ ہفتوں میں بڑھتے ہوئے روسی فضائی حملوں کا تسلسل ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا تھا کہ وہ ایک ایسے قانون کی حمایت کریں گے جس کے تحت روسی برآمدات پر 500% ٹیرف عائد کیا جائے گا، جس میں تیل، گیس، یورینیم بھی شامل ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم کچھ سرپرائز رکھنا چاہتے ہیں، اور صدر پوٹن کو خوش اخلاق مگر بے معنی انہوں نے قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے دوستو دوبارہ صدارت سنبھالنے سے پہلے یوکرین جنگ کے جلد خاتمے کا وعدہ کیا تھا، تاہم اب تک روس نے صدر ٹرمپ کی غیر مشروط جنگ بندی کی تجویز قبول نہیں کی ہے، جبکہ یوکرین اسے تسلیم کر چکا ہے۔ افغان طالبان اور بھارت کے گٹھ جوڑ سے متعلق سابق افغان جنرل نے دوستو ہوشربا انکشافات کیے ہیں۔ افغان فوج کے سابق ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس اور اسپیشل آپریشنز فورسز کے کمانڈر جنرل سید سمیع سادات کا کہنا ہے کہ افغان طالبان بھارت سے مالی امداد لے کر پاکستان میں تخریب کاروں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ سابق جنرل کا کہنا تھا کہ افغان طالبان پاکستان مخالف گروہوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ افغان طالبان کے بھارت سے قریبی تعلقات ابھی بھی قائم ہیں۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ طالبان کو بھارت سے مالی امداد ملتی ہے، جو فتنۃ الخوارج یعنی TTP اور بلوچ علیحدگی پسند گروہوں کو دی جاتی ہے۔ طالبان ان گروہوں کو فنڈنگ کرتے ہیں جو پاکستان میں تخریب کار حملوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ سابق افغان جنرل کا کہنا تھا کہ افغان طالبان بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ پاکستان کے دوستوں موقف کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ خطے میں تخریب کاری افغان طالبان اور بھارت کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے برازیل کی حکومت پر امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر حملوں اور سابق صدر جائر بولسونارو کے خلاف جاری عدالتی کارروائی کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے 50% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے برازیل کے صدر سلوانے نے خبردار کیا کہ اگر برازیلی مصنوعات پر ٹیرف بڑھایا گیا تو اس کا جواب بھی اسی شدت سے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ برازیل کے عدالتی نظام میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی۔ پچھلے 2 اشروں سے امریکی حکمت عملی تھی کہ بھارت چائنا کی جگہ صنعتی اور تجارتی مرکز بن جائے۔ امریکی کمپنیوں کو چائنا سے بھارت منتقل کرنا بھی اسی پالیسی کی کڑی تھی۔ مگر دوستو اب ڈرامائی موڑ آنے پر اس نے دونوں بڑے پڑوسیوں کے مابین زبردست ٹیکنالوجی جنگ شروع کروا دی ہے۔ پہلے مرحلے میں چائنا نایاب دھاتیں بھارت کم بھجوانے لگا ہے، جو چپ، کمپیوٹر، موبائل، سولر پینل وغیرہ میں جدید دنیا میں ترقی کی بنیاد بنی اشیاء بنانے میں کام آتی ہیں۔ دنیا میں 70% یہ دھاتیں چائنا میں بنتی ہیں۔ ان دھاتوں کی کمی سے موبائل، دیگر الیکٹرانکس بنانے والی بھارتی فیکٹریوں میں بحران پیدا ہو گیا ہے۔ دوسرا، چائنا نے یہ کیا ہے کہ تائیوانی کمپنی فاکس کون کی بھارت میں فیکٹریوں سے سارے چینی سائنسدان اور ٹیکنالوجی ماہرین واپس بلا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو بھارتی کمپنیوں کو چینی ٹیکنالوجی کی منتقلی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ان فیکٹریوں میں امریکی کمپنی ایپل کے آئی فون بنتے ہیں۔ مودی سرکار بھارت کو جدید ٹیکنالوجی کا ہب بنانا چاہتی تھی، مگر چائنا کے انقلابی اقدامات نے اس کے سارے خواب چکنا چور کر دیے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو غزہ مذاکرات پر کسی پیش رفت کے بغیر وائٹ ہاؤس کا دورہ مکمل کر کے واپس لوٹ چکے ہیں۔ نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ سے 2 دنوں میں 2 بار ملاقات کی۔ نیتن یاہو نے ملاقات کے بعد کہا کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی کوشش کو ترک نہیں کر رہے اور یہ ہماری فوجی دباؤ کے نتیجے میں ممکن ہوا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ میں اپنے 3 بنیادی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، جس میں تمام یرغمالیوں کی رہائی، حماس کی فوجی اور حکومتی صلاحیت کا خاتمہ اور غزہ کو اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بننے دینا شامل ہے۔
نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ کارروائی کے بعد امن کے امکانات میں وسعت آئی ہے اور ابراہم معاہدے کا دائرہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن دوستو، صدر ٹرمپ سے ان کی ان ملاقاتوں کے مرکزی وجہ یعنی غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے کسی بڑی پیش رفت کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذاکرات بھی ابھی تک کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے۔ اگرچہ حماس اور اسرائیل میں چند اہم نکات پر اتفاق رائے ہو چکا ہے، مگر جنگ بندی کے دوران فوجی انخلاء اور معاہدے کی شرائط پر حماس اور اسرائیل کے درمیان ابھی بھی گہرے اختلافات موجود ہیں۔ اس لیے نیتن یاہو کی غزہ پر کسی بڑی پیش رفت کے بغیر امریکہ سے واپسی ہوئی ہے۔ انہوں نے اعلامیہ بھی جاری نہیں کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران دوبارہ اپنا پروگرام شروع کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو اس مسئلے کو کینسر کی طرح لینا ہوگا، جس پر مسلسل نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ایران کا افسردہ یورینیم زیر زمین کہاں دفن ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بونگیاں مارتے ہوئے کہا کہ ایرانی خوف زدہ ہیں۔ ایران نے طاقت دیکھ لی ہے، امریکہ کی طاقت، اسرائیل کی طاقت، اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ طاقت۔ اس کا کہنا تھا کہ ایران پر حملوں کا اثر صرف مشرق وسطیٰ پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر پڑا ہے۔ سب نے اسے دیکھا ہے۔ یقیناً دوستو، سب نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کو کیسی مار پڑی ہے، اور پہلے کسی نے اتنی جرت نہیں تھی کہ اتنی اس کو کان پکڑا کے پھینٹی لگائی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا نے دیکھا ہے تو بالکل صحیح ہے۔ دوستو، نیتن یاہو کے بیانات ان سیکیورٹی ماہرین کے انتباہات کے برخلاف ہیں جو کہتے ہیں کہ ایران ایٹمی پروگرام کی ترقی میں اب بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ تاہم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایرانی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ امریکہ اور اسرائیل نے ایک بار کیا وہ 2 یا 3 بار بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، نیتن یاہو کا یہ بھی کہنا ہے کہ افسردہ یورینیم ایٹم بم بنانے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ یہ ایک ضروری جز تو ضرور ہے، لیکن تنہا ایٹم بم کی تیاری کے لیے افسردہ یورینیم کافی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔